مستحکم لوگ کون ہیں؟ زکوٰۃ ہم اپنے من چاہے افراد کو نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ نے اسے نہ یہ خود تقسیم کی ہے اور اس کے حقدار بنائے ہیں۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے سوائے اس غیر مسلم کے جو اسلام کی طرف آ رہا ہو۔ توبہ کی 60 نمبر آیت۔ عالمین زکوٰۃ جن کے حکومت زکوٰۃ جمع کرنے پر مقرر کرے، ان کی تنخواہ زکوٰۃ کی آمدنی سے ہوگی۔ حکومت کے علاوہ کوئی خود سے کلیکٹ کرے تو وہ زکوٰۃ کے پیسوں کا حقدار نہیں۔ تنخواہ اتنی ہو کہ بنیادی ضروریات پوری ہوں، نہ کہ عیش و عشرت کی جائے۔ فقراء وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس ہو لیکن اس کی ضروریات اس میں پوری نہیں ہوتی۔ وہ لپٹ کے نہ مانگے۔ مصیبت زدہ مثلاً جو امیر تھا، اس کی ناگہانی معافات جیسے زلزلہ، سیلاب کی وجہ سے ضرورت مند ہو گیا۔ اسی طرح جیسے کسی نے تعاون بھرنا ہے، جیسے اغوا ہو جائے یا پھر کسی سے قتل خطا ہو جائے تو اس کا اب تعاون بھرا جائے۔ مثلا جس کا پیسہ ڈوب گیا۔ قرض دار جو نو مسلم اسلام کی طرف اس کا رجحان ہو۔ عثمان بن امیہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیروں اونٹ دیے تو انہوں نے واپس اپنے لوگوں کو کہا اسلام قبول کرو۔ گردنیں چھڑوانے کے لیے، بے گناہ قیدی کو چھڑوانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ کچھ لاکھوں میں لوگ اپنے قرض داروں کو ایسا یرغمال بنا لیتے ہیں کہ اس کو مجبوراً ساری زندگی قرض خواہ کی ملازمت کرنی پڑتی ہے۔ اس کی جان چھڑوانے کے لیے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ قیدی کو چھڑوانے کے بدلے چھڑوانے والے کے جسم کا ایک حصہ اللہ جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ جہاد فی سبیل اللہ تو اللہ کی راہ میں لڑے یا فقیر یا مسکین یعنی مستحکم جو حج عمرے کی شدید خواہش رکھتا ہو، دینی کاموں، دینی کتابوں کی اشاعت وغیرہ کے لیے بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا جائے وہ کسی بندے کو بھی نہیں بلکہ اللہ کو دیا جائے، ایک مقصد کے لیے دیا جائے۔ یہ اللہ کو قرض حسنہ ہے، اس کا اجر 700 گنا زیادہ ہے۔ مسافر چاہے وہ امیر ہو لیکن ایسی مشکلات پیش آ جائیں یا حادثہ ہو جائے تو اس کے مال کے مطابق محتاجی ہو جائے۔ مسافر کو بھی اگر رشتہ دار جو کسی گروپ میں آتے ہیں تو پہلے ان پر خرچ کر دیا جائے۔